اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو یہ جو ہے پوری آیت ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں ہی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جس طریقے سے آیتوں کو توڑ دیتے تھے اور روپیہ پیسہ لے کر کے آیتوں میں تبدیلی کر دیتے تھے، آیتوں کو بدل دیتے تھے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کے عہد و پیما کا بھی وہ لوگ سودا کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا جو عہد ہوتا تھا، اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر کوئی وعدہ ہوتا تھا تو اس وعدے کو یہ لوگ توڑ دیتے تھے۔ اور جیسے وعدہ بہت سارا عبادت کا وعدہ تھا، بہت سارا وعدہ اللہ رب العالمین کا عبادت کا وعدہ تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس وعدے اور اس معاہدے کو بھی بیچ دیتے تھے، یعنی کچھ روپیہ پیسہ لے کر کے اس زمانے کی جو بھی کرنسی ہوتی تھی اس کو لے کر کے یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے، یا اس گناہ پر یہ سزا دی گئی تو یہ لوگ چھپا لیتے تھے، کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو بے شک، انا مطلب بے شک، الذین مطلب وہ لوگ جو لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی کہہ سکتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو یشترون سودا کرتے ہیں۔ تو اشترا یشتری مطلب ہوتا ہے یعنی خرید فروخت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ خریدنے کے معنی میں آتا ہے۔ اشترا یشتری، اشتران کسی چیز کو خریدنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو بے شک جو لوگ سودا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو خریدتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، یعنی قسم کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ اور کیسا سودا کرتے ہیں؟ ثمناً قلیلا، دنیا کی حقیر قیمت پر، کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی حقیر قیمت پر، یعنی جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ 10 روپے میں بک گیا فلاں آدمی، حالانکہ کروڑ روپیہ ملے تو بھی نہیں بکنا چاہیے، لیکن یہ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ یہ لوگ اتنا، آپ سمجھ جائیے کہ چھوٹی چھوٹی قیمت پر بھی یہ لوگ بک جاتے تھے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی قیمت پر بھی بک جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، لا مطلب نہیں، اولئک مطلب یہ وہ لوگ ہیں، لا مطلب نہیں، خلاق مطلب کوئی حصہ، یعنی نہیں ہوگا کوئی حصہ، لہم ان لوگوں کا، یا ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، فی الآخرہ، آخرت میں، یعنی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کو بدل دیا، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو بدل دیا۔ اب یہاں جو قسم اور عہد وغیرہ، اللہ کا عہد کہاں ہوگا؟ یہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے عہد کا سودا کرتے ہیں، معاہدے کا سودا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا عہد کہاں ہے؟ تورات میں، انجیل میں ہی تو رہے گا نا، اور کہاں رہے گا؟ تو یہ لوگ تورات اور انجیل کو ایک طریقے سے بدل دیتے تھے، اپنے حساب سے کام کرتے تھے۔ اس کے اندر جو بات ہوتی تھی یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اگر اس میں کوئی فائدہ نفع ہوتا تھا کہ اگر ہم اس کو سمجھائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، تو اس کو چھپا لیتے تھے یہ لوگ۔ یا قوم کے اگر کوئی مالدار لوگ آتے تھے ان کے پاس، تو قوم کے مالدار لوگوں کے حساب سے آیتیں بیان کرتے تھے، اور مالدار لوگ کہتے تھے کہ یہ پیسہ لے لو اور یہاں پر سزا کی جو آیت ہے اس کو بدل دو، تو وہ لوگ بدل دیتے تھے۔ اس طریقے سے اتنا گھٹیا کام یہ لوگ کرتے تھے۔ یہ یہودیوں کا معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، لا خلاق لہم فی الآخرہ، کوئی حصہ ان لوگوں کا نہیں ہوگا آخرت میں، ولا، یعنی یہ لوگ سوچتے ہیں، یہ لوگ یہودی لوگ کیا سوچتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم حق پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور ہم عذاب ہمیں نہیں ہوگا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ایسی خوش فہمی یہ لوگ پالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خوش فہمی پر یہ بتا رہا ہے کہ تم لوگ کتنا بھی دنیا میں اپنی واہوائی اپنے منہ سے کر لو، کتنا بھی منہ میں مٹھو بن لو، کچھ بھی کر لو، لیکن آخرت میں تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
اور ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہ ہی یکلمہم اللہ. اصل میں یکلمہم الگ ہے اور اللہ الگ ہے، دونوں ملائیں گے تو یکلمہم اللہ. اور نہیں کلام کرے گا ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی. تو اس میں اگر ہم الگ الگ کریں تو کتنا بن جائے گا؟ یکلمہم اور اللہ، یہ 3 بنے گا. یکلمو اس کا فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی نہیں، لا چونکہ پہلے لگا ہوا ہے ولا، تو یکلمہم اللہ، نہیں بات کرے گا اللہ تبارک و تعالی کس سے؟ ہم، ان لوگوں سے. تو اس طریقے سے دیکھیے لفظ الگ الگ کر کے ہم لوگ قرآن کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اور نہیں بات کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے، یعنی قیامت کے دن. ولا ینظر الیہم، ولا ینظر، اور نہ تو، نہ ہی بھی کہہ سکتے ہیں، نہ تو بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں بھی کہہ سکتے ہیں، سب کہہ سکتے ہیں. ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی نظر کرے گا ان لوگوں کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی طرف کوئی ذرہ برابر بھی نظر کرم نہیں کرے گا. الیہم، ان لوگوں کی طرف رحمت کی نگاہ سے اللہ تعالی نہیں دیکھے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ہی پاک کرے گا ان لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پاک بھی نہیں کرے گا. یعنی زکا یزکی کا جو لفظ آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ پاک کرنے کے معنی میں آتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا. اور کیوں پاک ہونا ضروری ہے قیامت کے دن؟ پاک ہوں گے تب تو جنت پہ جائیں گے. گناہوں سے پاک ہونا ضروری، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وا مطلب اور، لہم مطلب ان لوگوں کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. عذاب کا مطلب عذاب اور علیم کا مطلب دردناک، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو دیکھیے یہ جو آیت ہے، یہ آیت قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، صرف ایسا نہیں کہ یہود نصارہ کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی تو بس یہود نصارہ ہی کے لیے ہے یہ، بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. جو بھی آج بھی اگر قرآن کی آیتوں میں ہیر پھیر کرے گا، قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اس میں لکھے ہوئے الفاظ کو مفہوم کے اعتبار سے بدل دے گا، یعنی سمجھانے کا جب معاملہ آیا تو اس کو ایسے طریقے سے سمجھا دیا جیسے مطلب اس میں لکھا کچھ ہے، سمجھا دیا کچھ اور. ایسا بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے لیکن مفہوم اس کا یہ ہے، تو مفہوم کہہ کر کے آیتوں کو بدل دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے اتنے جو مسلک آئے اسلام میں، تو ان لوگوں نے قرآن کی آیتوں کا صحیح استعمال نہیں نہ کیا. قرآن کی آیتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تب تو ایسے حالات پیدا ہوئے، ورنہ کہ قرآن کی آیتوں کا صحیح استعمال کرتے، اس کا صحیح مطلب، صحیح مفہوم اگر بیان کرتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ولا یزکیہم، اور نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پاک کرے گا، نہ نظر رحمت سے ان کو دیکھے گا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. کتنی بہترین بات ہے. وَإِنَّ، وا مطلب اور، اِنَّ مطلب بے شک، مِنْهُمْ مطلب ان لوگوں میں سے، اور بے شک ان لوگوں میں سے، لَفَرِيقًا البتہ ایک گروہ ایسا ہے، ان لوگوں میں سے البتہ ایک گروہ ایسا ہے، یلوون موڑتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب کے ساتھ، یعنی اپنے زبان سے جب بول رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی جو کتاب ہوتی ہے اس کتاب کو گویا کہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کتاب میں دیکھ کر کے زبان سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، لِتَحْسَبُوهُ میں دیکھیے اس کو ہم الگ الگ کریں تو اس طریقے سے ہو جائے گا، لام ذلی الگ ہو جائے گا، تحسبو الگ ہو جائے گا، اور ہو الگ ہو جائے گا. یہ تینوں مل کر کے ہو جائے گا. لی مطلب لیے بھی ہوتا ہے، تاکہ بھی ہوتا ہے. تحسبو تم لوگ سوچو، گمان کرو. ہو مطلب اس کو، یعنی تم لوگ گمان کرو، تم لوگ سوچو اس کو، یعنی ان کی باتوں کو. کس چیز کو؟ ہو جو ہے یہ پروناؤن ہے. یہ پروناؤن کس کے طرف جا رہا ہے؟ اس کا ناؤن کیا ہے؟ یعنی ان کے منہ سے نکلی ہوئی جو باتیں ہیں، جو اپنی زبان کو موڑ موڑ کے وہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ تم لوگ سمجھو من الکتاب کی یہ کتاب میں سے ہے، اللہ رب العالمین کے کلام میں سے ہے، تم ایسا سمجھو. وما ہوا من الکتاب، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، ہوا مطلب وہ، من الکتاب کتاب میں سے. لیکن حقیقت یہ ہے
کہ وہ کتاب میں سے نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے کلام میں سے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ دعویٰ کہتے ہیں، اصل میں یقولون مطلب ہوتا ہے کہنا، یہاں دعویٰ کرنے کے معنی میں ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ وہ مطلب یعنی جو ہم بول رہے ہیں، جو باتیں ہیں، من عند اللہ، وہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وما هو من عند اللہ، حالانکہ وما اور نہیں، ہوا وہ اور نہیں ہے وہ، یعنی کہ حالانکہ نہیں ہوتی ہے وہ باتیں، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ رب العالمین کی یہ سب باتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ سب باتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں ہوتی ہیں۔ تو آج بھی دیکھیے، پھر میں کہہ رہا ہوں، بھلے یہ آیت یہود نصارہ کے لیے اور ان کے وجہ سے نازل ہوئی، ان کی حرکتوں کی وجہ سے نازل، لیکن اس کا مصداق قیامت تک آنے والا انسان ہے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ اسی لیے قرآن پڑھنے میں، قرآن بیان کرنے میں، چاہے کسی بھی مسلک کا آدمی ہو، لیکن بیان حق کی کرے۔ بہت سارے لوگ اپنی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ کسی ایک پارٹیکولر امام کی تقلید کرتے ہیں، اب وہ اس کی وجہ سے قرآن کی آیتوں تک پر دھیان نہیں دیتے، حدیث تک پر دھیان نہیں دیتے، بلکہ یوں سمجھیے جیسے انکار کرنے کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل کو ایسا سمجھا کر کے چلتے ہیں، نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح ہے، وہی تو اصل قرآن ہے، وہی تو اصل حدیث ہے۔ پھر اس میں ہوتا کیا ہے، اپنے اماموں کی لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میرے امام، جیسے مثلا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان سے بڑا عالم کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہوگا، نہ ان کے پہلے ہوا۔ یہی حال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگوں کا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے صحیح راستہ اگر دیکھا جائے، سلف صالحین کے راستے پر چلنے والے جماعت اہل حدیث کے لوگ، ان کے یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم کی کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو ہم مانتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کوئی غلطی کیا، کسی عالم نے غلطی کیا، لیکن منہج کے اعتبار سے، منہج کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی کہ آئیڈیالوجی کے اعتبار سے سب سے صحیح بات یہی لوگ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ بھائی حدیث و قرآن اگر آ جائے تو پھر اب آپ کو کسی کی بات نہیں ماننا ہے، بلکہ حدیث قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات ماننا ہی سرے سے حرام ہے۔ تو یہ چیز جو ہے لوگ کر دیکھیں، قرآن کو کوئی بدل نہیں پائے گا کیونکہ اللہ نے قرآن کا ذمہ لیا ہے، لیکن مفہوم لوگوں نے بدلا ہے، اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے طریقے سے اس میں بدلاؤ کیا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا یہ کام نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو تم بولتے ہیں نا، سمجھا رہے ہیں اپنی زبان سے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ رب العالمین پر کیا کہتے ہیں؟ الکذب، جھوٹ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ مطلب اور ہم مطلب وہ لوگ، یعلمون جانتے ہیں، یعنی یہ سب جان بوجھ کر کے کی جانے والی حرکت ہے، انہیں پتہ ہے، انہیں اچھے سے معلوم ہے، اچھے سے وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اپنے دل کو بہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس دین پر وہ چل رہے ہیں وہ دین صحیح نہیں ہے، جس آئیڈیالوجی کو وہ فالو کر رہے ہیں یا جس آئیڈیالوجی کو انہوں نے بنایا ہے، وہ آئیڈیالوجی یا وہ دین جو ہے صحیح نہیں ہے، سیدھا دین نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اس کا یعنی کہ قرآن کی آیتوں کا یا اس طریقے، اگر یہودی کی بات کرے تو تورات کا، انجیل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے، ما کان لبشر، نہیں ہو سکتا کسی انسان کے لیے۔ دیکھیے بشر، اصل میں یہاں بشر کہا گیا ہے، یہاں مراد اصل میں نبی ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں نا کہتے ہیں کہ نبی جو ہے بشر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات آگے بیچ میں، یہاں بشر، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کہا ہے، لیکن پھر بھی بشر کا ترجمہ غلط کر کے یا اس کا مفہوم ہٹا کر کے کہ نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، لائٹ مانتے ہیں۔ اب اس آئیڈیالوجی کو ثابت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے قرآن کی کتنی آیتوں کو جہاں بشر کہا گیا ہے نبی کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو بدلنا، توڑنا، مروڑنا اور اس کا جو ہے اس کی کامنٹری یا اس کی تفسیر اپنے حساب سے سیٹ کرنا، یہ کام ہوا۔ تو یہی جو بھی میں نے آپ کو آیت نمبر 78 میں بتایا کہ یہ لوگ کیسے اللہ کی آیتوں کا سودا کرتے تھے اور کس طریقے سے توڑتے تھے یا کس طریقے سے مفہوم بدلتے تھے اور اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، تو یہ بھی آج کے وقت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں یہاں پر۔ اب اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف کہا، اب آپ کہیں گے بشر سے یہاں نبی کون ہے، تو آگے کی جو آیت میں جو الفاظ ہیں، آگے کے جو الفاظ ہیں اس سے آپ سمجھ جائیے گا۔ اَن یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آیتیں، ان مطلب کہ
یؤتی مطلب دے، اللہ مطلب اللہ، ہو مطلب اس کو، ہو سے مراد یہاں کون ہے؟ ہو جو ہے جیسا کہ میں نے بتایا پروناؤن ہے، یہ جو ہو جو ہے یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے، اور یہ پروناؤن اس کا ناؤن کون ہے؟ یہ بشر ہے۔ ہو کا پروناؤن ناؤن کون ہے؟ بشر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگر دے، کیا دے؟ الکتاب۔ اب بتائیے کتاب کس کو ملتی ہے؟ رسول کو ہی تو ملتی ہے، نبی کو تو ملتی ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بشر سے شروعات کی، یعنی نبی واقعی بشر ہوتے تب تو اللہ نے کہا، ورنہ اگر نبی جو ہے بشر نہیں ہوتے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، انسان نہیں ہوتے ہیں، نور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بشر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس سے سمجھ میں آئی بات؟ تو ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بشر کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے۔ دیکھیے نبوت شروعات ہو رہی ہے بشر سے، دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نبوت، مطلب بشر ہی کو نبوت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصل میں ٹاپک دوسرا چھیڑا ہے، یہاں میں بیچ میں سمجھانے کے لیے دوسری باتیں بتانے لگا آپ کو، دوسری بہت ساری یعنی کہ دوسرے آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کرنے لگا، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما یہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی انسان کو اگر نبی بنا دیتے ہیں، اس کو کتاب دے دیتے ہیں، حکمت دیتے ہیں اور نبوت اگر دے دیتے ہیں نا، تو اس نبی سے، اس انسان سے، اس رسول سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی عبادت کے طرف لوگوں کو بلائے۔ اصل میں ادھر اشارہ کس کے طرف ہے؟ عیسائیوں کے طرف، جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عبادت کے لائق ہیں، یہ سب جو عیسائیوں نے کہا اس کا رد یہاں ہو رہا ہے۔ یا جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام جو نبی تھے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ تو جس کو ہم دے دیں، کتاب دے دیں، حکمت دے دیں، نبوت دے دیں، اس سے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ چیزیں ملنے کے بعد ثم یقولو، پھر وہ کہے للناس، انسانوں سے، لوگوں سے کہے، کیا کہے؟ کونو عبادا لی، کہ ہو جاؤ عبادا لی، میرے بندے۔ یعنی یہ کوئی نبی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر میرے نبی بن جاؤ، ایسا کوئی بھی نبی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو، ایسا کوئی بھی نبی کہہ ہی نہیں سکتا۔ ولیکن، اور لیکن، وہ کیا کہے گا؟ کونو ربانیین، ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ ربانیین، رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں یعنی کہ یہ نبی دے کر کے جو قرآن اگر اس زمانے کی بات کریں، اس امت کی یا اس کے پہلے جو دین اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے میرے ذریعے سے، اس دین کے پیروکار ہو جاؤ، ربانی ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، بما کنتم، اس لیے کہ تم جو کچھ بھی تعلمون الکتاب، تم سکھاتے ہو کتاب، و بما کنتم تدرسون، اور اس لیے کہ تم اس کی درس و تدریس کرتے ہو۔ یعنی کہ ایک نبی یہی سب چیزیں سکھاتا تھا، یہی باتیں بتاتا تھا، اللہ رب العالمین کی کتاب سکھاتا تھا ایک رسول اور نبی، اور درس و تدریس کا کام بھی یہی سب چیزیں وہ بتاتا تھا لوگوں کو۔ تو ایک نبی سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کی باتیں کہے گا۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی وہ حکم دے گا ان تتخذوا الملائکہ، کہ تم لوگ بنا لو ملائکہ یعنی فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب۔ یہ رب کی جمع ہے ارباب۔ کبھی بھی ایک نبی یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم لوگ کیا کرو؟ رب بنا لو، ارباب بنا لو۔ کس کو؟ فرشتوں کو رب بنا لو، نبیوں کو رب بنا لو۔ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا یا نبوت دیا، کوئی بھی، یعنی قرآن میں بار بار اس لیے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نہ، یا اس کے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو اس زمانے میں جو بھی کتاب تھی، تو ایک نبی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تم لوگوں کو حکم دے گا کفر کرنے کا؟ تم لوگوں کو کفر کرنے کا وہ حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم لوگ مسلمان ہو چکے۔ یعنی تم کو مسلمان بنائے گا پہلے، اور اس کے بعد خود ہی کہے گا میری عبادت کرنے لگو۔ ایسا کہہ سکتا ہے؟ ایک نبی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، ایک نبی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو کتنی بہترین آیتیں ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔